تو پھر میں ایک ایسا درود پاک لے کر آیا ہوں جس کے کارڈ تو چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن امید ہے کہ بروڈا والا چھپا دیں گے انشاءاللہ۔ چھپا دو گے نا انشاءاللہ؟ یہ درود پاک بہت پیارا ہے، لیکن مجھے یہ درود پاک بتاتے ہوئے کچھ ڈگمگاہٹ سی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درود پاک ہے تو بہت پیارا، 3 سینٹنسز پر یہ درود پاک مبنی ہے۔ کتنے جملے؟ ساتھ میں کہو بھائی، کتنے جملے؟ یاد ہو جائیں گے نا؟ اور مجھے کہنا بھی نہیں پڑے گا، آپ لوگ خود یاد کرو گے۔ کیوں یاد کرو گے؟ اس لیے کہ یہ وہ درود پاک ہے، سننا برابر سننا، یہ وہ درود پاک ہے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ یہ وہ درود پاک ہے، کوئی بھی امتحان ہوگا، کوئی بھی ایگزام ہوگی، اگر آپ یہ درود پاک پڑھ کر ایک مرتبہ اس امتحان میں چلے گئے یا اس ایگزام میں چلے گئے، ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تجھے اول نمبر پر کامیاب کر دے گا۔ یہ وہ درود پاک ہے جو ہمارے نبی نے صحابہ کو امتحان کے لیے دیا تھا۔ میں کہتا ہوں اس زمانے کے اعتبار سے نہیں، اس زمانے کے اعتبار سے میں کہتا ہوں، اگر کوئی کالج میں پڑھنے والا، اگر کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والا، یا کوئی بہت بڑے میڈیکل لیب میں پڑھنے والا، یا کوئی مدرسے میں پڑھنے والا، یا کوئی SSC بورڈ کا امتحان دینے والا، یا کوئی گریجویشن کا امتحان دینے والا، اگر وہ امتحان ہال میں، ایگزامینیشن ہال میں یہ درود پاک کو یاد کر کے چلا جائے، میں نہیں کہتا، میرے آقا نے فرمایا اور قسم کھا کر فرمایا، ایک بار پڑھ لے خدا تجھے اول نمبر پر کامیاب کر دے گا۔ لیکن میں ڈگمگاتا اس لیے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محنت ہی کرنا بند کرتے رہے۔ ایسا تو نہیں کرو گے نا؟ دیکھو کوشش اپنی، پورا کرنے والا کوشش، ورنہ ابھی جا کے اماں ابا کو کہے گا کہ آج سے کتاب سب لپیٹ لے، یہ درود پاک پڑھ کے چلا میں تو۔ اور میں تو کہتا ہوں قسم اللہ کی، اگر یقین ہوگا تو نبی کی بات کبھی بیکار نہیں جا سکتی، اگر نبی کی بات کبھی بیکار جائے گی۔ میں نے تو خود اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ، میں نے خود اس پر عمل کیا۔ اب کہنے کی بات نہیں، لیکن میں کہوں جب بھی میں نے اس پر عمل کیا، تھوڑا پیپر خراب بھی گیا لیکن نتیجہ تو پہلا ہی نمبر آیا ہے۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ اس لیے محبت بہت ضروری چیز ہے بھائی، محبت بہت ضروری چیز ہے، اور نبی کی ذات پر یقین یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اس لیے میرے دوستوں، ہم لوگوں کو تو بہت امتحان دینے پڑے، بہت امتحان دینے پڑے۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں امتحان دیا، پھر معلوم نہیں مدرسوں میں امتحان دیا، اور بھی بہت سے امتحان کے مرحلے عجیب عجیب طریقے کے آئے ہماری زندگی میں، لیکن یہ درود پاک مجھے تو بہت کام آیا، اور میں تو جلدی یہ درود پاک کسی کو دیتا نہیں۔ پہلی مرتبہ بروڈا لے کر آیا، پہلی مرتبہ 16 سال کے بعد بروڈا یہ درود پاک لے کر آیا ہوں۔ یہ راز تو میں نے اپنے سینے میں رکھا تھا، لیکن بہت سے بروڈا کے بھائیوں کا فون آیا، پھر میں نے سوچا کہ اب نہیں دوں گا تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، اس لیے یہ درود پاک میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ دیکھو اس کا یقین تو پورا ہے، لیکن محنت بھی کرو گے انشاءاللہ، محنت بھی کرو گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کس پر آئے؟ کہا اونٹ پر آیا۔ کس پر آئے؟ اونٹ۔ کہا کہاں ہے اونٹ؟ کہاں ہے؟ کہا مسجد کے باہر چھوڑ دیا۔ کہا مسجد کے باہر اس کو چھوڑ دیا۔ کہا اس کو باندھا نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا باندھا نہیں، اللہ بڑا ہے، باندھا نہیں اللہ۔ ہمارے نبی نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا علی ابھی یقین پیدا کرو، پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر یقین کرو، جب یقین پکا ہو جائے پھر کبھی اونٹ کو ایسے بھی چھوڑ دینا، وہ خدا تیرے گھر تک پہنچا دے گا۔ تو میں بھی وہی بات کہوں گا، ایسے ہی کتابوں کو لپیٹ مت دینا، پہلے نبی کی محبت میں پورے اتر جاؤ، اتر جاؤ۔ ابھی میں سورت میں تھا نا، معلوم نہیں آپ کے بروڈا میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ابھی میں سورت میں تھا، بہت دن تک لگاتار میں سورت میں تھا الحمدللہ، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ محلے میں ربیع الاول کی مناسبت پر میں نے بہت سے بیانات ابھی کیے، لیکن میں ابھی سورت میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے عید میلاد، اور اس کے بعد میں بڑی بڑی لائٹنگ اور لائٹ اور یہ اور وہ میں نے سورت میں دیکھا۔ تو میں ذرا وہ بینر کو، میں نے کہا گاڑی والے کو کہا ذرا گاڑی روک دے، میں بینر پڑھوں تو صحیح۔ تو اس بینر پر لکھا ہوا تھا عید میلاد کا جشن، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا عاشق کے گھر وہ آتے ہیں، عاشق کے گھر وہ آتے ہیں۔ تو میں ٹھہر گیا، میں نے کہا بالکل تیری بات تو بالکل سر آنکھوں پر، عاشق کے گھر وہ یعنی عاشق کے گھر نبی۔ لیکن میں نے وہاں بیان میں کہا کہ جملہ تو مجھے بہت پسند آیا، لیکن عاشق کے گھر وہ کون؟ عاشق کے گھر وہ، کنڈیشن کیا ہے؟ عاشق۔ میں نے کہا عاشق بن جا، وہ آتے نہیں ہیں، عاشق بن جا، وہ آتے نہیں ہیں، آنکھ بند کر تو تجھے سامنے نظر آتے ہیں، لیکن عاشق بن تو صحیح۔ میں نے کہا جو بینر لگایا اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، اور کہتا عاشق کے گھر آتے، ارے تیرے گھر تو جو آیا ہوگا وہ بھی چلا گیا ہوگا، فجر کی نماز نہیں پڑھا اور عاشق کے گھر وہ آتے ہیں۔ میرے دوستو یہ تو دھوکہ ہے،
یہ دھوکہ ہے، نبی کے طریقے کو توڑا، نہ چہرے پر داڑھی، گھر میں ٹی وی، بیوی کے چہرے پر پردہ نہیں، ہزاروں خرافات، اور پھر کہتا کہ میرے گھر وہ آتے ہیں اس لیے کہ میں عاشق ہوں۔ ارے ایسا عشق تو تیری بیوی بھی برداشت نہیں کرے گی، نبی کیسے برداشت کریں گے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا؟ خیر میرے دوستو، یہ تو کچھ بات آ گئی تو بات میں، یہ تو اصل بات چلی تھی امتحان۔ تو آپ بتاؤ بھائی، آپ لوگوں سے میں پوچھوں امتحان والا درود دوں یا پہلے نمبر پر کامیاب ہوں گے تو مجھے مٹھائی پہنچاؤ گے؟ معلوم نہیں اوپر سے بولا کہ اندر سے بولا۔ بھائی مجھے مٹھائی مت پہنچانا، لیکن اتنا ضرور کرنا کہ جس نبی کی دعا سے اور جس نبی کے درود سے تو امتحان میں اول نمبر پر آیا، اس کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ ارے کہہ دو بھائی اس کا دامن، اور جھوٹا جھوٹا بھی مت کہنا۔ جھوٹا جھوٹا یہ مجھے تو بہت ہنسنا آتا جب کوئی جو زور زور سے کہتا نا، خاص کر کے محرم کے مہینے میں، تو میں کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، یہ ہمارا جوان ٹرک کے اوپر کھڑا، ٹرک کے اوپر کھڑا، اور یہ زور زور سے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ میرا دوست وہاں بمبئی میں اندھیری میں ایسا کر رہا تھا، اب وہ تو دوست تھا، میں نے کہا نیچے اتر نیچے اتر، نیچے اترا، میں نے کہا کیا کہا؟ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا ادھر پہلے پکڑ پھر چھوڑنے کی بات۔ تو کہتا مولانا کیا بات؟ میں نے کہا فجر پڑھا؟ نہیں۔ میں چہرے پر داڑھی ہے؟ نہیں۔ گھر میں ٹی وی ہے؟ کہا۔ میں نے کہا جا پہلے وہ سب کام پورا کر پھر آ کر کہنا نبی کا دامن نہیں چھوڑے۔ یہ جھوٹ جھوٹ کیا بھائی، یہ جھوٹ جھوٹ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تیرے میں بھائی، تیرے میں اور وہ جو جھوٹے جھوٹے شاعر ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہے بھائی؟ تیرے میں وہ شاعر لوگ بھی بہت جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں، اور شاعر لوگ کیا، یہ ہمارے جوان بھی، ہاں کوئی نئی نویلی دلہن آ گئی تو کہا تو فکر مت کر، یہ گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو کہے گی تو میں آسمان سے چاند کا ٹکڑا لا کے دے دوں گا۔ ارے اللہ کے بندے، پہلے مالے پر تیری انگلی نہیں جاتی تو آسمان پر کیسے جائے گا؟ یہ شاعر لوگ بہت ہے نا مولانا، ابھی سب صحیح ہے نا؟ کوئی شاعر تھا اپنی بیوی کو جا کر کیا کہتا ہے، کماتا وماتا نہیں تھا، یہی چھوڑتا رہتا تھا لمبی لمبی۔ آدھا ایک مرتبہ اپنی بیوی کو جا کے کہا میں نے ایسا شعر تیار کیا کہ اگر ایک بار پڑھوں تو پورے گاؤں میں آگ لگا دوں، ایک بار پڑھوں تو پورے گاؤں میں۔ اور کماتا وماتا نے بیوی ایسی چڑی ہوئی تھی، وہ تو ایسے ہی اس کا تو ٹیمپر گرم رہتا ہے، ایسی بالکل چیکی مرچی کی طرح ابلتی رہتی ہے، وہ گرم تھی۔ کہنے لگی تو شعر بعد میں پڑھنا اور گاؤں کو آگ بعد میں لگانا، پہلے اپنے گھر میں گیس ختم ہو گیا چولہا جلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی تھوڑی سمجھ نصیب فرمائے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک بات پڑھا، لیکن خیر اب میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے ورنہ اسی بات پر رہ جائیں گے تو بیان کب کریں گے بھائی؟ خیر یہ درود پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس پر کتنے جملے؟ 3 جملے، وہ بیوی کی بات بعد میں، آئندہ بیان میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ 3 جملے ذرا سن لو، اللہ تعالیٰ سب کو محبت نصیب فرمائے جی۔ یہ وہ جملے ہیں، پھر میں کہتا ہوں اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں تاکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا، ایگزام دینے والا، SSC بورڈ کا ایگزام دارالامتحان ہے، قدم قدم پر ہمارا امتحان ہوتا، تو امتحان کے لیے ہمارے نبی نے یہ درود پاک بتایا 3 جملے۔ کتنے جملے؟ اور یہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا۔ اور 3 جملے میں جانتا ہوں کہ ابھی فوراً یاد نہیں ہوں گے، لیکن یہ کاغذ میں کسی کے حوالے کر دوں گا۔ کہاں گئے میرے دوست، کہاں گئے وہ؟ کہاں ہے بھائی؟ رشید بھائی آ گیا؟ ہاں ادھر بیٹھے ماشاءاللہ۔ یہ بھائی نے تو آج کرتا بھی ایسا پہنا کہ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی شادی وادی تو نہیں ہے۔ ہاں تو یہ میں انشاءاللہ ان کے حوالے کر دوں گا، یہ بعد میں جس کو چاہے وہ کارڈ چھپا دینا، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کتنے جملے ہیں؟ 3، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ۔ ہر نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ فجر نہیں پڑھے اور اس کو پڑھے گا تو کام ہونے والا۔ ہر نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ ساتھ میں کہو بھائی، ہر نماز کے بعد۔ ہاں بھائی کیا 3 جملے؟ پہلا جملہ میں آپ کو بتا دوں، رب صلی علی نبی محمد و آلہ۔ پہلا جملہ رب صلی علی نبی محمد و آلہ۔ دوسرا جملہ وصلی علیہ کما انت اہلھا، وصلی علیہ کما انت اہلھا۔ اور تیسرا جملہ وسلم وشرف وکرم دائما۔ بس یہ 3 جملے ہو جائیں گے یاد انشاءاللہ۔ اور میں نے کہا نہیں یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود یاد کرو گے، اس لیے کہ سب کو چاہیے کہ میں کون سے نمبر پر آؤں
بھائی اول نمبر پر سب آنا چاہتے ہیں نا تو 3 جملے کیا؟ رب صلی علی نبی محمد و آلہ وصلی علیہ کما انت اہلها وسلم وشرف وکرم دائما. رشید بھائی کو دے دے. خیر یہ تو وہ درود پاک میں نے آپ کو بتا دیا. اب وہی میری پرانی بات بھائی، میں تو ہر وقت یہی بات کہتا ہوں اور مجھے